السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیل انجم آفیشیل۔ آج میں تاریخ ایسے بادشاہ کا ذکر کروں گا جو ظلم و ستم اس نے کیا اور آخر کیا وجہ بنی کہ جس نے ظلم و ستم کیا۔ غلام قادر احمد روہیلا، یہ برصغیر پاک و ہند کا ایک کنگ تھا۔ اس نے کیسے ظلم و ستم کیا، کیسے تیمور لنگ جو تھا اس کی بیٹیوں کو نچایا، کیسے اس نے اس کے ساتھ تیمور کے ساتھ ظلم کیا۔ تو دراصل وجہ یہ بنی کہ غلام قادر روہیلا جو تھا نا، یہ مغلوں کے دور حکومت کے اندر اس نے یہاں پر کلیش کیا اور وہاں پر اپنی حکومت بنائی۔ اب ایک بات یہ کہ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا، تیمور کے ساتھ جو نے بدلہ لیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کو مارا گیا تھا، اس کے باپ کو مارا گیا تھا اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت یہ نکل آیا تھا۔ بعد میں اس نے موقع ملا، یہ سیاست کے اندر آیا، فوج کے اندر گیا، تو اسے موقع ایک ملا تو اس نے یوں کر کے اٹیک کیا وہاں پر بادشاہ جو تیمور لنگ تھا۔ اب تیمور بجے پہ اس نے اٹیک کیا اور تیمور کو کہتے ہیں اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں تک نکال دی، اس کے کان تک نکال دیے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اسی واقعے کی طرف اپنی پوری ایک نظم لکھی ہوئی ہے کہ روہیلا کس قدر ظالم جفا و کش تھا، یعنی کہ پوری یعنی کہ جو غزل کی جو تشریح میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتا ہے کہ اتنا ظالم تھا، اتنا بدبخت تھا، کسی طرح ظلم و ستم کیا جس کی انتہا نہیں۔ اور اس نے وہاں پر جو ہے نا تیمور بادشاہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا، وہاں ان کو مارا۔ پھر وقت آیا کہ جب اس کی بیٹیاں، تیمور کی بیویاں اور بیٹیاں وہاں آ کے پہنچی تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم ناچو۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، چلے ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ بادشاہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کی بیٹی کو ہم نے قید کر لیا ہے، تو ہم جو ہے اس پر یہ فورس نہ کریں کہ یہ ڈانس کریں یا یہاں پر یہ ناچیں۔ تو اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر ناچیں۔ اب وہ عورتیں ناچنے لگی۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پر تاریخی واقعہ ہے کہ جب بادشاہ نے دیکھا نا غلام قادر احمد روہیلا نے، تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور خنجر سائڈ پہ رکھ دیا۔ خنجر یعنی کہ اتنا قریب تک ان کے قریب رکھ دیا اور خود اس طرح کر کے آنکھیں بند کر ڈالی۔ اور جب خود آنکھیں اس نے بند کر ڈالی تو یہاں پر جو ہے نا جب بعد میں جاگا تو دیکھتا ہے کہ وہ کیا ابھی بھی ناچ رہی۔ اس نے کہا افسوس ہے مجھے کہ تمہارے اندر خمیت نہ لگ گئی، خمیت نہ رہی، تمہارے اندر خمیت چلی گئی۔ تم اگر اپنے باپ کی طرح غیرت مند ہوتی، تم اگر اپنے باپ کی طرح خمیت والی ہوتی تو تم لوگوں نے وہی خنجر اٹھا کے مجھے مارنا تھا، میری گردن کاٹنی تھی۔ بٹ انفارچونیٹلی تمہارے اندر وہ والی ہونریبل شپ بھی ختم ہو گئی، تم میرے سامنے ناچتی رہی۔ اور وہاں کی عورتوں نے، جب بادشاہ کی بیویوں نے غلام احمد قادر روہیلا سے کہا کہ تم یہ ہم سے کام کیوں کروا رہے ہو، تمہیں تو یہ ہم سے کام نہیں کروانا چاہیے، ہم ایک بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، آخر ایک معزز خاندان ہے، نہ نچاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ناچو۔ وہ ڈر گئی، جب ڈر گئی تو ان کے اندر وہ تیمور والی خمیت نہ رہی، وہ غیرت نہ رہی۔ اور جب غیرت ختم ہو جاتی ہے پھر بغیرتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بغیرتی کی جو بنیاد جو ہے نا، یہ کس چیز پر بغیرتی کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بزدلی کی سٹارٹنگ، انسان جو ہے نا بغیرت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بزدل وہاں سے، یعنی کہ انسان کی بزدلی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بغیرت بندے کو بعد میں بزدلی آ ہی جاتی ہے، بغیرت بندہ دلیر اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے وہاں پر ناچنا شروع کر دیا۔ جب ناچنا شروع کر دیا تو اس نے کہا افسوس ہے مجھے کہ تم اپنے باپ پر نہیں گئی، میں فقط سویا نہیں تھا، آنکھیں بند کی تھی، اور میری آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تھک گیا ہوں، میں ویسے ہی میرے جناب والا کافی تھکاوٹ ہو گئی اور میں کافی دور سے سفر کر کے تم لوگوں کو جو یہاں پر ناچ رہی ہو، میں نے کہا میں سو جاتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا میں نے آنکھیں فقط اس وجہ سے بند کی تھی کہ کیا تیمور کی بیٹیوں کے اندر خمیت ہے کہ نہیں، اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو اپنے باپ کا بدلہ منہ سے لیتی، اور خنجر ان کے پاس تھا، تلوار ان کے پاس تھی، وہ تلوار پکڑتی اور میرا سر کاٹ دیتی۔ بٹ انفارچونیٹلی تم عورتوں کے اندر سے غیرت چلی گئی، مگر آخر یہ راز کھل گیا سارے جہاں سے، خمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ تو یعنی کہ جو خمیت تھی نا وہ تیمور کے گھر سے چلی گئی۔ تو ہونریبل شپس کا ہونا لائف کے اندر بہت ضروری ہے، اس کو اپنائیں۔ اور یہ تاریخ کی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کا حصہ بنے،
بعض اچھے الفاظوں میں آئے، بعض برے الفاظوں میں آئے، یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے. ہاؤ ٹو چینج اوور سیلف، دیٹ از ڈیپینڈ آن ہم پر ہے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے خود کو بدلتے ہیں، یہ اب ہم پہ منحصر کرتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں. تو غیرت لائیں، غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے.